ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں
نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، اور آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینہ میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے بصورت تعریف، بصورت عظمت۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عظیم اور سب سے عظمت والا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کا مقام و مرتبہ سب سے عظیم اور کمال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کا موقع دے رہا ہے، اور حقیقت ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اداؤں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بڑی ان کی خوش نصیبی ہے، یہ ان کا مقدر، ان کا نصیب ہے۔ اور حقیقت بھی اس میں شک نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ المرء مع من احب الیہ، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو الحمدللہ جب ہم اس عظیم گھرانے کے ساتھ، عظیم خانوادہ کے ساتھ محبت کا، پیار کا اور فرما برداری کا اور اتباع کا رشتہ جوڑیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق قیامت کے دن یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی معیت اور ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ ہمیں قیامت کو نصیب ہوگا۔ تو پھر آپ کو یہ علم ہے کہ یہ اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، کمال ہیں، تو جب ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے، عظیم ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے، تو الحمدللہ پھر یہ بخشے ہوئے ہیں، جنتی ہیں، بغیر حساب و کتاب کے یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم گھرانے کی، اس عظیم خانوادہ کی محبت، پیار اور ان کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائے۔ اور آج کی جو میں گفتگو
شروع کر رہا ہوں یہ سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 کے ایک جز کے حوالے سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا رکوع جو ہے جو 21 پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں یہ رکوع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 34 پر۔ یہ پورا کا پورا جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو، بیویوں کو ہدایات دی ہیں، تعلیم دی ہے، درس دیا ہے اور ایک سبق دیا ہے ان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جب یہ سارا رکوع ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوا ہے تو اگر ہم اس رکوع میں سے ایک آیت کا ایک جز نکال کر علیحدہ اگر فقط پنجتن کے لیے استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے نص کے خلاف ہے، قرآن مجید کے قانون کے یہ خلاف ہے۔ اور اگر یہ سارا رکوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے حق میں نازل ہوا ہے، تعلیمات کے حوالے سے، ہدایات کے حوالے سے، تو پھر چاہیے کہ یہ جو آیت کریمہ جو آیت نمبر 33 ہے اس کا آخری جز جو ہے وہ بھی انہی کے ساتھ منسوب ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کریمہ کا یہ جز نکال کر اگر ہم فقط آل بیت کے ساتھ اور جن میں سے یعنی آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا علیہ السلام کے پنجتن ہیں، اگر فقط اس آیت کریمہ کا یہ جز ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کے قانون کے خلاف ہے۔ اور یہ پورا کا پورا رکوع جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی ہدایات اور تعلیمات کے حوالے سے نازل ہوا ہے۔ اور اس میں جو خصوصی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو، ان کے دامن کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر رجس سے پاک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں جڑا تھا تو یہ کائنات کی عام عورتوں کی طرح تھی۔ کیا؟ عام عورتوں کی طرح تھی۔ لیکن جب ان کا تعلق نکاح کی صورت میں، عقد کی صورت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہے تو پھر یہ عام نہیں رہی ہے، پھر یہ خاص ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک ان کا عقد، ان کا نکاح اور ان کی نسبت و ارادت، ان کا تعلق اور ان کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں جڑا تھا تو یہ کائنات کی عام عورتوں کی طرح تھی۔ اب ان کا تعلق آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے نکاح اور آپ کے عقد میں آنے سے قبل جو بھی ان میں کوئی آلودگی تھی، رجس تھی، ناپاکی تھی، کوئی گناہ تھا، اب کوئی ناپاکی کا گرد تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دور کر دوں۔ کیا؟ اس کو دور کر دوں اور ان کے دامنوں سے دور کر کے اور ان کے دامنوں کو اس طرح صاف شفاف کر دوں کہ قیامت کی صبح تک کوئی ان کی ذات پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، من گھر روایات نکال کر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ٹکڑوں میں جناب بٹا جا رہا ہے، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کسی کو 3 یاروں کے مقابلہ میں لایا جا رہا ہے اور کئیوں کا آقا علیہ السلام کے کچھ ازواج مطہرات کے حق میں مقابلے میں لایا جا رہا ہے، کسی کو کسی صحابی کی مخالفت میں لایا جا رہا ہے۔ محترم نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے
کہ جس کا تعلق بھی آقا علیہ السلام سے جڑ گیا ہے وہ اعلیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ ہمارا مسلک اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، اللہ کا کروڑ ارب خرب بار شکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی اعلیٰ ہیں، آقا علیہ السلام کی ساری ازواج بھی اعلیٰ ہیں، آقا علیہ السلام کی ساری اہل بیت بھی اعلیٰ ہیں، آقا علیہ السلام کی ساری آل بھی اعلیٰ ہیں، اور سب عیبوں سے اعلیٰ ہیں۔ ہر قسم کا عیب، ہر قسم کا نقص اور ہر قسم کی رجس، ہر قسم کی آلودگی سے مبرہ ہیں، اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، کمال ہیں۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو ہدایات دی ہیں اور اس میں تعلیم دی ہے کہ آپ نے ان ہدایات کے مطابق، اس تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دامن ہر قسم کی رجس سے، آلودگی سے اور ہر قسم کے شک اور نقص کی گرد سے پاک ہو جائیں گے۔ تو اب آقا علیہ السلام کی ازواج کو، بیویوں کو پاک کرنے والی اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے دامنوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے، کوئی بدبخت اٹھ کر کوئی انگلی اٹھاتا بھی رہے تو میرے آقا علیہ السلام کی کسی بیوی کے لیے کسی کی انگلی اٹھانے کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو پاک کرنے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے۔ اس نے قرآن مجید میں یہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی آخری جز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کو ہر قسم کے گرد سے پاک کر دیا ہے۔ اب دیکھیں الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما، اب یہ ایک تاکیدی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی خود صفائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کیا، لیذہبا، کہ وہ دور کرنا چاہتا ہے، عنکم الرجس، تم سے رجس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے کہ میں تمہارے دامنوں سے، تمہارے جسموں سے، تمہاری ذاتوں سے میں ہر قسم کی رجس کو دور کر دوں۔ اور آگے فرمایا اہل البیت، اے اہل بیت، اے حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والی اہل بیت۔ اور آگے لفظ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اور میں تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہوں، تطہیرا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جس طرح ہم اپنی ایک تقیہ کلام میں، اپنی بولی میں ہم لفظ بولتے ہیں کہ یار میں آپ سے وہ وعدہ کر رہا ہوں جس کا وعدے کرنے کا حق ہے، اور میں آپ کو وہ چیز دے رہا ہوں جس کی چیز دینے کا حق ہے، میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جس گفتگو کرنے کا حق ہے۔ اگر یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فرما دینا ہی کافی ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں، اے اہل بیت، میں تمہارے دامنوں سے ہر قسم کی آلودگی کی گرد کو دور کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے، اور اس طرح دور کر کے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے دامنوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آج بھی پاک ہیں، وہ قیامت کو بھی پاک رہیں گے۔ تو الحمدللہ، اور وہ ان کی بدبختی ہے، ان کی بدنصیبی ہے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے یا اہل بیت کے لیے پانچ تن سے ہٹ کر اگر کسی کے لیے کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی بدبختی، اس کی بدنصیبی ہے۔ اب کہاں تو اور کہاں تیرا اعتراض، کہاں تیری تنقید، اور کہاں تیرا ذہن، اور کہاں تیرا شعور، اور کہاں تیرا علم، اور کہاں تیرا مطالعہ، اور کہاں تیری ریسرچ، اور کہاں خالق کائنات کا فرمانے علی شان۔ اب یہ جو اہل بیت ہیں،
اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اس سے الحمدللہ ثابت ہیں۔ اب جو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اہل بیت قرار دینے والی ذات، اہل بیت بنانے والی ذات خالق کائنات کی ہے۔ یہ اپنے جملہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آگے جا کر جو دوسری بات ہم کریں گے اس کے ساتھ ملائیں گے وہ ہمارے یعنی فوراً ذہن میں آ جائے۔ اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کو اہل بیت بنانے والی ذات کون ہے؟ خالق کائنات ہے۔ ان کو اہل بیت قرار دینے والی ذات خالق کائنات ہے۔ اب یہاں سے ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دینے والی بھی ذات خالق کائنات کی ہے، اور ان کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنے والی ذات بھی خالق کائنات کی ہے۔ اب یہ دونوں ڈگریاں، یہ دونوں فضیلتیں ازواج مطہرات کو اگر کسی سے ملی ہیں تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ اب یہاں پتہ یہ چلا کہ جن کو اہل بیت رب نے بنایا ان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جن کو ہر قسم کی یعنی عیب سے یا رجس سے یا ہر قسم کی آلودگی سے پاک رب نے کر دیا ہے، الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ الحمدللہ وہ پاک ہیں، صاف ہیں اور ہر قسم کی آلودگی سے شفاف ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں ڈگریاں اور یہ دونوں سرٹیفکیٹ اور یہ دونوں فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو دی ہیں۔ اب یہاں پتہ یہ چلا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں نہ تھیں تو وہ کیسی تھی؟ جس طرح کائنات کی عام عورتیں ہیں، لیکن جب وہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو پھر وہ عام نہیں رہی، وہ خاص ہوگی۔ ایک تو بات یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اب عام نہیں رہی، وہ خاص ہو گئی ہیں۔ نمبر 2، جب ان کا تعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑا تو پتہ یہ چلا کہ اب ان کا تعلق جڑتے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری ازواج کو اہل بیت بنا دیا۔ پھر نمبر 3 کہ جو ہی ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نکاح میں آنے سے قبل، عقد میں آنے سے قبل آپ کے ساتھ رشتہ ازواجی جڑنے سے پہلے جو آلودگی تھی، جو رجس تھی، جو نقص تھا، جو شک تھا اور جو نقاص کا جو گرد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ان کو ختم کر دیا، دور کر دیا اور ان کے دامنوں کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ خاص کرم ہے کہ مسلک اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج اہل بیت میں بھی ہیں اور ساری ازواج پاک بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، کمال بھی ہیں۔ اور بدبختی ہے ان لوگوں کی، ہاں اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آپ نے فوراً یہ سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 33 کا آخری جز ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اور اگر وہ شخص یہ کہے کہ یہ تو 5 تن کے حق میں نازل ہوا ہے تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہاں یہ 21 پارے سے رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع شروع ہونے سے لے کر اور آیت نمبر 34 کے اینڈ تک پورے رکوع کو دیکھ لیں، اس پورے رکوع میں سارا کا سارا جو ذکر ہے وہ ازواج مطہرات کا ہے۔ سارا ذکر ہدایات کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں، اصلاح کی صورت میں، تربیت کی صورت میں، اور سارا یہ معاملہ اس رکوع میں چلتا چلتا آیت نمبر 33 کے آخر میں جا کر جب ساری ہدایات کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے ہدایات کی ہے نا، جو میں نے تعلیم دی ہے، اس لیے دی ہے کہ تمہارا اس پر عمل ہو، تم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں۔ تو پھر جب یہ ایسا معاملہ ہوگا تو پھر میری چاہت یہ ہے کہ اب اس صورت میں تو میں نے تمہارے دامنوں کو ہر قسم کی رجس سے اس طرح پاک کرنا ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں اور آپ سے
میں یہ جواب لینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جب تک آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھیں تو یہ کیسی عورتیں تھیں؟ بولیے، یہ عام تھیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی ہیں تو یہ عام نہیں رہی ہیں، یہ خاص ہو گئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر جب ان کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایات کی ہیں، تعلیم دی ہے، ایک درس دیا ہے، ایک سبق دیا ہے۔ کیوں؟ جب آپ میرے محبوب علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئی تھیں تو تم عام عورتوں کی طرح تھیں، جس طرح بھی تمہاری زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن اب تمہارا اٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا بیٹھنا، تمہاری گفتگو، تمہارا کلام اور تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر فعل اور تمہاری ہر ادا عام عورتوں کی طرح نہیں ہوگی، نہ رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہدایات کی ہیں، تعلیم دی ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو۔ یہ پورا رکوع ہدایات اور تعلیمات پر بھرا پڑا ہے، اس لیے کہ ہر یعنی امت میں سے ہر شخص نے اور ہر عورت نے ان کی نگاہ تمہاری سیرت پر ہوگی، تمہارے کردار پر ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا ہر عمل اور تمہارا ہر فعل اور تمہاری ہر ادا عام عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائے، ان کی طرح نہ ہو، یا جس طرح تمہاری پہلے زندگی بسر ہو رہی تھی اس طرح کی زندگی نہ رہے۔ کیوں؟ اب تمہارا تعلق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کی صورت میں ہو چکا ہے، تم میرے محبوب کی بیویاں ہو، تم میرے محبوب کی ازواج ہو۔ اب تمہارا ہر عمل اتنا خوبصورت ہو جائے کہ امت کے لیے ایک سبق بن جائے، ایک درس بن جائے اور ایک مثال بن جائے، ایک پیغام بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں تمہارے دامنوں کو اس طرح پاک کر دینا ہے، ہر قسم کے عیب سے، شک سے، نقص سے، رجس سے اور ہر قسم کی آلودگی کے گرد کو میں نے تمہارے دامنوں سے اس طرح دور کر دینا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی بدبخت اٹھ کر تمہاری ذات پہ وہ انگلی نہ اٹھائے۔ اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب سے اعلیٰ ہیں تو پھر میں تمہیں بھی اس طرح پاک کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی ہر عیب سے اعلیٰ ہو جائیں، کوئی تمہارے اندر عیب نظر آئے، نہ کوئی نقص نظر آئے، نہ کوئی رجس نظر آئے، نہ کوئی آلودگی نظر آئے، گرد بھی نہ ہو، پاک اور صاف ہو جائیں۔ اب یہ بات میں نے دہرانے کے بعد الحمدللہ یہ میں بات دوبارہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہمارے اوپر یہ کرم ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج، ساری بیویاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عیب سے بولیے اعلیٰ ہیں، پاک ہیں۔ اگر کوئی اٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی پر اگر انگلی اٹھاتا ہے تو الحمدللہ تم جواب دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 کے آخری جز میں جو ان کو پاک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا ہے اور ایسے پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی ساری بیویاں، کیا ساری ازواج ہر عیب سے پاک ہیں۔ اگر مثلا اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بدبخت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی پر بھی اگر بدبخت اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو آپ نے اس کا خوبصورت جواب دینا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے آخری جز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے، شفاف کر دی ہے کہ اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، کسی قسم کی آلودگی کا گرد آپ کے دامن کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے دامنوں کو ہر قسم کے شک، نقص، رجس، آلودگی، پلیتی کے گرد سے پاک، صاف، شفاف کر دیا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی نص سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو پاک کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات، اور ان کو اہل بیت منانے والا بھی کون ہے؟ خالق کائنات۔ اب یہاں سے تین باتیں میں نے نکالی ہیں کہ
کہ جب تعلق نہ تھا تو عام تھی، جب تعلق ہوا تو خاص ہو گئی۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اسلام کی بیویوں کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ کو اہل بیت بنایا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ پاک کرنے والی بھی خالق کائنات کی ذات ہے اور اہل بیت بنانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب ہم نے یہاں سے پتہ یہ کرنا ہے کہ جب ازواج مطہرات کو تو اہل بیت رب نے بنایا، اب 5 تن کو اہل بیت بنانے والی کون ذات ہے؟ تو اس کی گواہی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت بیان کرتی ہیں، خود اپنی زبان عائشہ سے بیان کرتی ہیں کہ میں اور میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرماتے۔ اب یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ازواج مطہرات کو پاک کرنے والی ذات کون ہے؟ بولیے۔ نمبر 1، یہ اپنے بات بھلانی نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کو اہل بیت بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دونوں ڈگریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے محبوب علیہ السلام کی بیویوں کو عطا کر دی ہے۔ اب رہی بات 5 تن کی، کہ ان کو اہل بیت کیسے بنایا گیا، کس وقت پہ بنایا گیا، کس موقع پہ بنایا گیا، اور اس کی راوی کون ہے، گواہی دینے والی کون ہے، اور کن کی آنکھوں اور کن کی نظروں کے سامنے اہل بیت بنایا اور کس نے بنایا۔ اس کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میرے آقا علیہ السلام ہم گھر میں حاضر تھے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے اوپر کملی اوڑھی ہوئی ہے، تو فرماتی ہیں کہ اچانک فجاء الحسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تشریف لائے، فادخلہ، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مارو کو ایسے کیا، دونوں پلووں کو ایسے کیا، اور اپنے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کملی کے اندر چھپا لیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ ثم جاء الحسین، پھر اس کے بعد امام حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہ، فدخل معہ، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنی کمری میں چھپا لیا۔ کس میں؟ بولیے۔ پہلے بڑے شہزادے آئے، ان کو کمری میں چھپایا، پھر چھوٹے شہزادے آئے، پھر ان کو کمری میں چھپایا۔ پھر فرماتی ہیں ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو اس کے بعد میرا آقا فرماتے ہیں، اب ام عائشہ فرماتی ہیں فادخلہا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام نے اپنی کمری کے اندر چھپا لیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ ثم جاء علی، اس کے بعد علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، فادخلہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنی کمری میں چھپا لیا۔ اب دیکھیں، دونوں شہزادے چھوٹی عمر میں ہیں، دونوں شہزادے چھوٹی عمر میں ہیں، چلو ان کو تو کمری میں آدمی چھپا لیتے، جس طرح اکثر بزرگوں کا معمول ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، تو نواسا ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، سردی ہے تو ان کو اپنی کمری میں چھپا لیتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ چھوٹے بچوں کو اپنی کمری میں اپنی چادر میں چھپانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی نانا ہے، اگر اس کا نواسا ہے، تو اس کو اگر آقا علیہ السلام کی اس ادا کے مطابق اگر وہ کملی کے اندر چھپاتا ہے، ادا کو ادا کرنے کی صورت میں، تو میرے آقا کی ادا ہوگی تو فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةُ شَهِيدًا، اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ اور اصل میں بات 100 شہیدوں کی بھی نہیں ہے، بات اجر کی بھی نہیں ہے، بات صلے کی بھی نہیں ہے، بات ثواب کی بھی نہیں ہے، بات تو آقا علیہ السلام کی سنت کی ہے نا۔ اصل میں بات تو ہے میرے آقا علیہ السلام کی ادا کی، کہ میرے آقا کی ادا ہو رہی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ادا سے محبت کر رہا ہے تو نبی پاک کی ادا سے محبت کرنا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اب دونوں شہزادے ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، دونوں کا آقا علیہ السلام نے اپنی کمری میں چھپا لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑی عمر کے ہیں، اور آپ کی صاحبزادی بھی بڑی عمر کی ہیں، ان کو باہر بٹھا لیتے، لیکن ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق آپ نے شہزادوں کو بھی کملی کے اندر چھپایا، اور اپنی بیٹی کو بھی، اور آپ نے داماد کو بھی، چاروں کو کملی کے اندر چھپایا جس طرح روایت میں آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے مطابق پتہ یہ چلا کہ چاروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی کے اندر چھپایا ہے، باہر نہیں بٹھایا کہ چلو دونوں شہزادوں کو اندر چھپا لیتے اور بڑوں کو ساتھ اپنے بٹھا لیتے، چلو دور نہ بٹھاتے، کملی کے بعد قریب بٹھا لیتے۔ لیکن ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا، میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام حسن آئے وہ بھی کملی میں، امام حسین آئے وہ بھی کملی میں، بیٹی آئی وہ بھی کملی میں، داماد آئے وہ بھی کملی میں، چاروں کو چھپا کر پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو بھی پڑھا اور ساتھ کہا اللہ تعالیٰ کی بات کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالک، اے میرے باری تعالیٰ، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اب ایک روایت میں ساتھ اور شامل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سارا واقعہ میرے گھر کے اندر ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان نبوت کے الفاظ تھے قرآن پڑھنے کی صورت میں یا علم ہؤلاء اہل بیتی اس کی صورت میں ام المومنین فرماتی میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں بھی یہ واقعہ ہوا، لیکن اب اس میں روایت میں فرق ہے کہ ادھر حضرت میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں تھی تو اوپر سے آئے کملی میں چھپایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں جب داخل ہوئے تو کملی کے اندر جو چھپے ہوئے تھے اور کملی میں حرکت تھی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں قربان یہ تمہاری کملی کے اندر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی کے دونوں پلو ایسے کیے تو دونوں شہزادے بھی تھے، بیٹی بھی تھی اور داماد بھی تھا، اور فرماتی ہے کہ پھر میرے گھر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالک، اے خالق کائنات، اے میرے رب، یہ میری اہل بیت ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میرے دل میں نا خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ یہ منظر بڑا پیارا تھا، عمل بڑا پیارا تھا، تحفہ بڑا خوبصورت جو ان کو دیا جا رہا تھا، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست من اہل بیت، اہل البیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اہل بیت میں نہیں ہیں؟ ام المومنین یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ ہیں کہ جب یہ میں نے منظر دیکھا کہ اتنا خوبصورت یہ منظر ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ جب اتنے الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا انک الی خیر، یہ حدیث کا لفظ ہے، انک، بولیے انک الی خیر، فرمایا آپ تو پہلے ہی خیر میں ہیں، آپ تو پہلے ہی خیر میں ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر اس روایت کو لیا جائے، پھر اس روایت کو لیا جائے، پھر قرآن مجید کو لیا جائے، تو میں اب اس بات کو پھر کھولنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو اہل بیت منانے والی ذات خالق کائنات کی ہے، اور ان کو ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے شک اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنے والی ذات بھی خالق کائنات کی ہے۔ تو اب ان پنتن کو، یعنی چار نفوس قدسیہ کو اہل بیت بنانے والی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور رب سے پاک کروانے والی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جن کو اہل بیت رب نے بنایا وہ بھی اہل بیت ہے،
اور جن کو میرے آقا نے اہل بیت بنایا وہ بھی اہل بیت ہیں، اور جن کو رب نے پاک کیا وہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور جن کو آقا علیہ السلام نے اہل بیت بنا کر رب سے پاک کروایا وہ بھی ہر عیب سے پاک ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کی ساری بیویاں وہ بھی اہل بیت بھی ہیں اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور یہ پنج تن جو ہیں جن میں 4 نفوس قدسیہ، 5ویں میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اگر ہم اس آیت کریمہ کو فقط اگر پنجتن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو اب اس آیت کریمہ سے ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کو پاک کرنے والی ذات خالق کائنات کی ہے۔ تو آج کے پہلے خطبے میں جن محرم الحرام کے جو پہلا جمعۃ المبارک ہے اس پر میں نے فقط اس آیت کریمہ کے ایک جز کے حوالے سے صرف 2-4 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اس میں صرف 2 ہی نقطے میں نے بیان کیے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ازواج اور آقا علیہ السلام کی آل۔ تو میں نے اس کا نقطہ یہ بیان کیا ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ کوئی شخص بدبخت اٹھ کر اگر میرے آقا کی کسی بیوی پر انگلی اٹھاتا ہے تو دوستوں آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کبھی بھی ایسا ہم عقیدہ نہ رکھیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت و ارادہ رکھنے والے کسی پہ تنقید کریں، اعتراض کریں۔ اللہ کا عرب خرب بار شکر ہے، اللہ تعالی ہمیں عقیدہ مسلک ایسا عطا کیا ہے کہ جس کی نسبت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ صحابہ کی صورت میں ہے، وہ ازواج مطہرات کی صورت میں ہے، وہ آل کی صورت میں ہے، وہ آل بیت کی صورت میں ہے۔ جس صورت میں بھی تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہے، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آقا علیہ السلام کی ساری ازواج آل بیت بھی ہیں اور ہر عیب سے پاک بھی ہیں، نبی کی ساری آل بیت میں بھی ہیں اور ہر عیب سے پاک بھی ہیں۔ تو آج کی گفتگو جو میں نے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے، اپنے عقیدے کو خوبصورت بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دیکھیے ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، رب کے دربار میں جانا ہے۔ ان کو عظمتیں دینے والی ذات، رفتیں دینے والی ذات، شان و شوکت دینے والی ذات، قدر و منزلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی ان کی محنتیں ہیں اس دین کے پھیلانے کے لیے، اشاعت کے لیے۔ ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے محترم ہم کسی کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہم یہی کہیں گے کہ وہ میرے آقا کی بیویاں ہیں، وہ میرے آقا کی آل ہے، وہ میرے آقا کے بیت ہے، وہ آقا کے صحابہ ہیں، سب کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ سب نے آقا علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کی صورت میں رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر